رولنگ دے دیں. علی محمد خان صاحب پلیز. علی محمد خان صاحب پلیز. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پاکستان ریلوے کے حوالے سے کٹ موشنز ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنی کٹ موشنز ہیں میں اور ہمارے منسٹر صاحب میں سارا ایک ایک کٹ موشن میں خود پڑھ چکا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں. اور ساری جو آپ کی کٹ موشنز آئی ہیں میجورٹی آف دا کٹ موشنز ایسی ہیں جناب اسپیکر صاحب جس میں اپوزیشن کی طرف سے تجاویز ہیں یا یہ سوال ہے کہ حادثات کیوں زیادہ ہو رہے ہیں یا حادثات کیوں ہو رہے ہیں یا کیا احتیاط کی جا رہی ہے, پاکستان ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ کچھ ملازمین کے ایشوز, کچھ اسپیسیفک لائنز کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو پاکستان ریلوے ہے اس میں اگر میں آپ کو اس کے کچھ فیکٹس فگرز بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم ریسورسز میں پاکستان ریلوے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. حادثات پہ بھی میں آتا ہوں, جو ہم کچھ سٹیپس لے رہے ہیں وہ بھی اس پہ بھی میں آتا ہوں. 10-12 منٹ میکسیمم 15 منٹ کے اندر میں سارا ریپ اپ کروں گا. 6:15 تک انشاءاللہ آپ خود ہی میرا جو ہے مائک بند کر دیں. جناب اسپیکر صاحب, پاکستان ریلوے کا کل جو اس وقت بجٹ ہے اس سال ہم نے بڑھایا ہے 100 کے قریب کیا ہے, 100 بلین کے قریب. 96-97 ارب میں سر آپ کی پاکستان ریلوے چل رہی ہے, اور آپ کو یہ جان کی خوشی ہوگی کہ اس وقت جو پاکستان ریلوے کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں 97 ارب میں سے صرف 14 ارب روپے ایسے ہیں جو ہمارا رننگ کاسٹ ہے. 14 ارب روپے میں آپ کا ریلوے آپریشنلی چل رہا ہے جس میں ریپیئر مینٹیننس بھی ہو رہی ہے. 2 ارب کے اندر اندر سارا ہو رہا ہے. اس میں آپ کی فریٹ ٹرینز, آپ کا جتنا ٹرینز کی بہتری کے لیے, اوور ہالنگ کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے جتنا خرچہ ہے وہ 14 ارب کے اندر آپ کی ریل چل رہی ہے 97 ارب میں سے. باقی رہ گئے 83 ارب. 97 میں سے 94 ارب میں ریل چل رہی ہے, باقی 83 میں سے 65 ارب جو ہیں وہ ہمارے پے اینڈ پینشن میں جا رہا ہے, اور 18 ارب جو ہے وہ فیول میں جا رہا ہے. یہاں پہ بات ہوئی, سردار ایاز صادق صاحب ہمارے محترم ہیں, سابق اسپیکر, ہمارے دلوں کے اسپیکر ہیں, لیکن ان کا شادی ٹرین, سر شادی ٹرین کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ بڑی کوئی, آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے دور میں کوئی بڑی کوئی آپ لوگوں نے اس میں ریونیو, سعد رفیق صاحب نے, آنریبل ممبر جو تھے, انہیں آپ نے فرمایا کہ 50 ارب آپ کا بڑا کوئی آپ نے کارنامہ کیا تھا. آتے ساتھ ہی وہ ریلوے جو لٹی پٹی, ایک لٹے پٹے مسافر آئے تھے سر 47 میں جب پاکستان بنا تھا, ہمارے مہاجر بھائی جو آئے تھے پاکستان لٹے پٹے, اور ایک لٹی پٹی ریل ملی عمران خان کو. آپ کہتے ہیں بڑا آپ نے کوئی تیر مارا تھا, اس لٹی پٹی ریل کو شیخ رشید صاحب پہ آج بڑی بات ہوئی ہے. میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, جا کے اس کو ریفیوٹ کر دیں, اس کو چیلنج کر دیں جہاں سے آپ نے چیلنج کرنا ہے. 2019 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریونیو پاکستان ریلوے نے جنریٹ کیا, باوجود ان مسائل کے جو ہمیں ورثے میں ملے. وہ فگرز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, باوجود اس لوٹ کھسوٹ کے, باوجود اس حالات کے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہ باقاعدہ ریل کی پٹریاں اکھاڑ کے بیچ دی گئیں. آپ کا رسال پور میں, جناب اسپیکر صاحب آپ کا علاقہ ہے, میرا بھی علاقہ ہے, مردان کے ساتھ سابق ہمارے وزیر اعلیٰ پرویز خان خٹک صاحب کا بھی علاقہ ہے. رسال پور لوکوموٹیو مجھے آج بھی یاد ہے, میں اتنا سا تھا, کوئی پتہ نہیں, میں کوئی دوسری تیسری میں شاید تھا, اپنے دادا کے ساتھ جا رہا تھا میں آپ کے نوشہرے کی کسی جگہ پہ فاتح خانی کے لیے. میں نے پوچھا دادا جی کیا, انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا لوکوموٹیو کا فیکٹری ہے رسال پور کا. آج تک اس کو آپ نے صحیح معنوں میں چلایا ہی نہیں تھا. آپ کو امپورٹ کے لیے لوکوموٹیو انجنز خریدنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر آپ رسال پور لوکوموٹیو فیکٹری کو آپ ایکٹیو کرتے ہیں. آپ ہمیں بات کرتے ہیں 54 ارب 2019 میں ریونیو جنریٹ ہوا, 54 ارب جو ریکارڈ ریونیو ہے. جناب چیئرمین صاحب, اس سال باوجود اس کے کووڈ تھا, 70% جو ہے ہمارے پیسنجرز میں, ہماری کمائی میں کمی ہوئی, ہمیں ٹرینز جو ہے وہ روکنے پڑے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی 48 ارب کے قریب پھر بھی ارننگ ہوئی ہے. اس میں اب پے اینڈ پینشن کا ہمیں بہت بڑا ایشو ہے.
وہ جو ایک سجیشن آئی ہے سردار صاحب کی، اس سجیشن سے البتہ ایک بہترین سجیشن ہے کہ اسپین پینشن کو اگر حکومت پاکستان اون کر لے. اس سال، پچھلے سال ہم نے 47.5 ارب کی ان کو سبسڈی دی تھی. اس سال جو رننگ ہے اس میں 42 ارب 2021 کے لیے تجویز ہے. 100 ارب تک انشاءاللہ اس پہ کل جو ہے ہمارا اس پہ خرچہ ہونا ہے. ایک کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ریل کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ خسارے کا ایک پروجیکٹ تھا جس کو ہم بہتری لانے کے لیے اس میں بہت سی ریلیں جو ہیں وہ ان کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جو کہ وہاں پہ حکومت پاکستان کو اس میں سے جو فائدہ ہوگا کوئی 331.5 بلین کا فائدہ ہوگا. کچھ میں آپ کو ریل ٹریکس کا بتا رہا ہوں جس کا ہمارا ارادہ ہے 3 کے قریب ہم نے کر دیے ہیں. ملتان سے راول پنڈی تک جو مہر ایکسپریس ہے، لاہور سے کراچی تک فرید ایکسپریس، لاہور سے کراچی تک ایک اور ہے جناح ایکسپریس، راول پنڈی سے کراچی تک ہے سر سید جس کا بدقسمتی سے حادثہ بھی ہوا، اس حادثے پہ بھی میں آتا ہوں. لاہور سے فیصل آباد تک بدر ہے، اور پھر مہران ہے. لاہور سے میرپور خاص اور لاہور سے نارووال جو ہے فیض احمد فیض ایکسپریس ہے. ان کو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ ہم نے کر دی ہے. 3 جو ہے 3 کے قریب ہو گئی ہیں، باقی بھی ہوں گی. اس میں اگر ہم جو ایکسپیکٹ کریں 331.5 ملین کا ہمیں اس میں سے فائدہ ہونا ہے. جو ایک فیکٹس فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عام طور پہ جو لوور انکم پاکستانی جو لوور انکم گروپ سے جن کا تعلق ہے، جو بسوں میں سفر کرتے ہیں یا ویگنز میں سفر کرتے ہیں یا کسی بھی سواری میں سفر کرتے ہیں، ان لوور انکم میں سے 60% آج بھی پاکستان ریلوے جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. یہاں پہ سابق وزیر اعظم صاحب نے بات کی، ٹھیک ہے آپ ہمیں کرٹیسائز کریں، لیکن ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے دور میں آپ نے کتنے ہزار کلومیٹر اس میں بڑھایا. شاید چند سو کلومیٹر بھی نہ بڑھا سکے ہوں، اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے کسی دن. یہاں پہ آپ رکھ لیں جو اس وقت آپ کی حکومت ہے اس کی بھی میں آپ کو پرائیورٹی بتاتا ہوں، اور تھوڑا سا کمپیر اس لیے کریں گے کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ 2018 میں نہیں بنی تھی. پاکستان ریلوے میں آج بھی ایسے ٹریکس ہمارے پاس موجود ہیں جو 1920 کے ہیں. ہمارے ادھر نوشہرہ میں سر پل جو ہے وہ کوئی 1920 کا میرے خیال میں ہے. اٹک کا پل اگر آپ دیکھ لیں وہ کوئی 1920 کے ٹریکس اور پل وہاں پہ آج تک موجود ہیں، پرانے ٹریکس آج تک موجود ہیں. میں آپ کو ایک فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر ہماری حکومتوں کی ماضی میں پرائیورٹیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی، تھوڑی سی بہتر ہوتی. دیکھیں روڈز ہم سب نے بنانی ہے، there is no doubt that we need roads. موٹر ویز بھی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. آپ کو میٹرو ٹرینز بھی چاہیے. وہ ایک بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑے شہر میں اس وقت کی اور آج کی حکومت نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو بھی کوئی جو ہے میٹرو ٹرین ٹائپ کی کوئی سروس ہم دیں. حالانکہ آپ کی اس حکومت نے آ کے KCR کو آپ کے ایکٹیو کیا ہے. 18 کلومیٹر جو کراچی سرکل ریلوے ہے، 18 میں سے سندھ کی حکومت کو مبارک ہو، آپ کی مرکزی حکومت میں 18 میں سے 14 آپ کو واگزار کرا کے دے دیے کہ کراچی سرکل ریلوے سٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن اس میں 4 کلومیٹر کے قریب ہمیں تعاون چاہیے صوبائی حکومت سے کہ وہ اس کو واگزار کرا کے دے تاکہ کراچی کو کم از کم کسی قسم کا کوئی باس ٹرانزٹ تو ہم دے سکیں. اس میں جناب اسپیکر صاحب آپ یہ فگر سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. لاہور ملتان موٹر وے بالکل بننی چاہیے، اچھا ہے کہ بنی ہے. اس کے بھی فگرز سن لیں اور پھر ریل سے آپ کمپیئر کر لیں کہ 655 ملین روپے پر کلومیٹر اس کے یوز ہوئے ہیں. 655 ملین روپے پر کلومیٹر لاہور ملتان موٹر وے پہ خرچ آیا ہے. آپ کا سکھر ملتان موٹر وے 760 ملین روپیز پر کلومیٹر کا خرچہ ہے. اورنج لائن جو مسلم لیگ نون اس پہ بڑا فخر کرتی ہے، آپ بالکل بنائیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نہ بنائیں. کک بیکس نہ لیں، جو کام 10 روپے میں ہوتا ہے وہ 10,000 روپے میں نہ کریں. آپ یہاں سے وہ ماس ٹرانزٹس لے کے آئیں جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کمپیریبل ہو. 6,000 ملین پر کلومیٹر کا خرچہ ہے اورنج لائن کا، اور پاکستان ریلوے جو ہے وہ 60 ملین پر کلومیٹر اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے تو آج آپ جو ML1 کی بات کر رہے ہیں وہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا. جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ سابق اسپیکر جناب سردار ایاز صادق صاحب نے ML1 کی بات کی. ML1 کے حوالے سے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جناب آپ کے دور میں آپ نے جو پاکستان ریلوے کے ساتھ کیا وہ اب سب کو پتا ہے، تو اس میں ہمیں پتا ہے آپ کی کارکردگی کیا تھی. تو اس لیے میرے محترم دوست وہ کھڑے ہیں، بعد میں آپ کو شاید موقع مل جائے کیونکہ موقع آپ کا جا چکا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ML1 جو 2015 میں آپ کی حکومت میں
آپ نے اس کی JCC کی. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ 2018 تک 3 سال آپ کس بات کے انتظار میں رہے؟ 2020 میں ECC پاس کر چکی ہے 6.8 6.7 بلین ڈالر کا ECC منظوری عمران خان صاحب کی حکومت میں دے چکی ہے. What were you doing? 3 سال آپ کس چیز کے انتظار میں تھے؟ اس پہ بالکل بات کی جا سکتی ہے. ابھی پچھلے سال ایکنک کا 2020 میں ہم 6.78 ملین ڈالر کی اس کی منظوری ہماری حکومت دے چکی ہے. جی جناب اسپیکر صاحب فیوچرسٹک حوالے سے میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان ریلوے ایسے نہیں رہے گی. پاکستان ریلوے نے آگے جانا ہے. وزیراعظم عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے. اگر آپ صحیح معنی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے تھے تب کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ ہو اور اس میں پاکستان ریلوے کا بنیادی رول ہے. اس میں وزیراعظم پاکستان، صدر افغانستان اور صدر جناب کیرک کے تحت جو منصوبہ اس پہ ایگریمنٹ ہوا اور اس میں ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن ہے جس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے اس میں ہم ہیلپ لیں اور یہ آپ کو کنیکٹ کرے گی مزار شریف سے، کابل سے لے کے پشاور تک آپ کو یہ لے کے آئے گی. آپ کا پورا یہ بیلٹ کنیکٹ ہوگا. دوسرا ECO جو ECO کے تحت ٹرکی کو ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ ول آلسو بی اے پروجیکٹ ان دا پائپ لائن, جس میں کچھ ٹرینز ہمارے چل بھی چکے تھے جو آپ کے تافتان کے ایریا سے وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کنیکٹ کیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹرکی سے بھی ہم اپنا ریل کا رابطہ مضبوط کریں. جو ہمارے پرانے رابطے ہیں, دیکھیں پاکستان ریلوے وہ ادارہ ہے جو آپ کے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے, صرف ML1 نہیں, ML2 بھی, ML3 بھی. آپ کے بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں وہ لوگ ان ٹریکس پہ سفر کرتے ہیں جو پرانے ان علاقوں میں جاتے ہیں اور آپس میں ایک انٹر کنیکٹیوٹی ان کی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جناب چیئرمین صاحب, جناب اسپیکر صاحب, آخر میں 1-2 منٹ مجھے اور دے دیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ریلوے کا پروجیکٹ ہے ML1 کا, جو انشاءاللہ العزیز پشاور سے کراچی کو جب یہ کنیکٹ کرے گا, انشاءاللہ العزیز کرے گا ڈول کیریج وے سے, انشاءاللہ العزیز آپ کا اس میں سفر کم از کم 50% وہ کٹ ہوگا. جو ان کی ایسٹیمیٹڈ سپیڈ ہے جو 160 کلومیٹر یا 150 ہی ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اگر اس پہ ہائی سپیڈ پہ آپ نہ بھی چلائیں, ایوریج سپیڈ آپ کو 120 کے قریب دے گی. اس وقت آپ کو ایوریج سپیڈ جو ہے میکسیمم اس وقت آپ کو پشاور سے کراچی کا جو ہے وہ تقریباً 105 کلومیٹر وہ ٹارگٹ کرتی ہے, 80 کلومیٹر ایوریج پہ چلتی ہے. اس وقت آپ کا تقریباً 12 گھنٹے ایکسٹرا لگ رہا ہے پشاور سے کراچی. امید یہی ہے کہ ML1 جب پورا ہوگا تو 10 سے 12 سے 14 گھنٹوں کے بیچ میں آپ وہاں پہ ٹریول کر سکیں گے. ہائی سپیڈ کی بات ہے وہ پھر حالات کے مطابق دیکھا جائے گا جیسے جیسے آپ کی سروس امپروو ہوتی ہے. یہاں پہ حادثات کی بات ہوئی, اس پہ میں آنا چاہتا ہوں, سابق وزیراعظم صاحب نے بھی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وزیر موقع پہ وہاں پہ پہنچے, باقاعدہ مریضوں کا خیال کیا گیا, ہر موقع پہ وہاں پہ پرسنلی وہ موجود تھے. ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کے لوگ بھی وہاں سندھ سے آتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ایشو تھا, وہاں پہ گئے. صوبائی حکومت وہاں سے صرف تنقید کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے وزیر جب وہاں پہ گئے, آپ کے بھی وزراء آ کے ان کی ہیلپ کرتے. کراچی آپ نے کہا کراچی نزدیک پڑتا ہے اس لیے وہاں پہ ان کی کیئر کی گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ حادثہ ایسا تھا جس میں مرکز یا صوبے کی بات نہیں تھی. وہ مریض جو تھے اور وہ جو فوتگیاں ہوئی تھی, جو شہید تھے, وہ پاکستانی تھے, وہ ہمارے سب کی ذمہ داری تھی. اور جہاں تک ان کی کمپنسیشن کا تعلق ہے, پچھلے سال تقریباً 50 لاکھ کمپنسیشن میں دے چکے ہیں. 15 لاکھ ہم کم از کم ایک شہید کو جو ہے وہ دیں گے. 1 سے لے کے 3 لاکھ جو ہے مریض کو دیا جاتا ہے, وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سیویرٹی کتنی ہے. میں آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کے لیے ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس کو ہم مضبوط کریں, اس کو ہم بہتر کریں. غریب آدمی کی سواری ہے اور انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. لیکن جو اس کے کچھ خسارے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ 97 ارب کا پورا اس کا جو بجٹ ہے, اس میں صرف 14 ارب جو ہے اس سے ہم چلا رہے ہیں, باقی پے اینڈ پینشن میں اور فیول میں جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. ڈے آفٹر ڈے انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گی اور اس میں جو بھی سجیشنز آپ ہیں انشاءاللہ. ڈیمانڈ نمبر 80